بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دوستان گرامی قدر، عید کا دن ہر مسلمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے روحانی طور پہ اور جسمانی مادی طور پہ بندہ مومن کو بے شمار نعمتوں سے عید کے روز نوازا جاتا ہے۔ جب کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں تو یہی انسان کی عید ہوتی ہے اور انسان کی جسمانی مادی اور روحانی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں عید کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو جاننی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو میں نے آیت تلاوت کی، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے اور شیطان کی نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ملت اسلامیہ کے لوگوں کو خطاب کیا گیا، مسلمانوں کو، جس کا مختصر معنی مفہوم یہ ہے کہ تمہاری خوشی، تمہارا غم، تمہارے تہوار، تمہاری خوشی کے مواقع یا تمہارے غم کے مواقع سارے کے سارے اسلام کے اصولوں کے تابع ہونے چاہیے۔ تمہیں اپنی خوشیوں کو بھی اسلام کے تابع کرنا چاہیے، تمہیں اپنے غم کو بھی اسلام کے تابع کرنا چاہیے۔ تو پہلا سبق جو میں قرآن کی آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عید کی خوشیوں کو اپنا ضرور اس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اسلام کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے عید نہیں کرنی چاہیے۔ مخلوق خدا کو ستا کر جو ہم عید کرتے ہیں اس تک عید نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے نوجوان لاوبالی پن کا شکار ہوتے ہیں، وہ عید کی پوری رات جاگتے رہیں گے، لوگ بازاروں میں گھومتے رہیں گے اور وہ دن کو اپنے موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ نکلیں گے، رستے سے گزرنے والے لوگوں کو تنگ بھی کریں گے، ان کو پریشان بھی کریں گے، خود بھی اپنے گھر والوں کو پریشان کریں گے، زخمی کریں گے، اور اس چیز کو وہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس طرح مخلوق خدا کو ستا کر یہ عید نہیں ہوتی، یہ انتہائی بےہودہ عمل ہوتا ہے۔ عید شریعت کی حدود میں رہ کے کرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں شریعت کی حدود میں رہ کر عید کیسے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو عید کی رات آتی ہے، اور اس رات کو ہمارے ہاں بہت بڑا طبقہ عید رات جنا چاند رات کے طور پہ اس کو مناتا ہے، اور اس کو وہ بہت زیادہ اس سے خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بڑی بیہودہ رسمیں، ساری رات نوجوان جو ہے نا وہ یہ گویا کہ منت مان لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں کہ ہم نے چاند رات کو ہی اپنے بال کٹانے ہیں، ہم نے چاند رات کو ہی شاپنگ کرنی ہے، ہم نے چاند رات کو یہ کام کرنا ہے۔ نہیں، مسلمان نوجوانوں، یہ ماؤں بہنوں، یہ چاند رات کو کرنے والے کام نہیں ہیں۔ چاند رات کو کرنے والے کام کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا من قام لیلتی العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو آدمی عید کی دو راتوں میں، یعنی چھوٹی عید کی رات یعنی عید الفطر کی رات کو اور عید الاضحیٰ کی رات کو قیام کرے گا، یعنی عبادت کرے گا، وہ عشاء پڑھتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، ان راتوں کو میرے آقا نے فرمایا جب دل مردہ ہوں گے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 5 راتوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک چھوٹی عید کی رات عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور اس سے 2 راتیں پہلے یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی رات ہے، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں جو آدمی ان 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت عطا کرتا ہے۔ رب کریم ہمیں جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا درس دے رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے نوجوان بازاروں میں ساری رات جو ہے نا وہ بیہودہ کاموں میں، فضول کاموں کے اندر مشغول رہ کر چاند رات کو منا رہے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے اندر صاحب مشکوٰۃ نے اس کو بیان کیا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبریل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ، نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، جیسے قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں۔ یصلون علی کل قائم و قاعد یذکر اللہ، ہر وہ شخص جو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کسی بھی حال میں ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ فرشتے اس پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی اس کو سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ
ثم اذا کان یوم الفطر، پھر جب عید الفطر کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے ما جزاء وجیر وفا عملہ، فرشتوں بتاؤ کہ وہ مزدور جو اپنا کام پورا کرے اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے۔ مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روزے پورے رکھے اور عید کی رات کو اللہ کی عبادت کی، اب صبح عید کا دن آ گیا، انہوں نے اپنا کام پورا کیا، فرشتوں اب بتاؤ ان کی اجرت کیا ہونی چاہیے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اجرہ ان یوفا جزاءہ، اس کی اجرت یہی ہے کہ اس کی جو جزا بنتی ہے وہ پوری اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکتی عبادی و امائی قضوا فریدتی علیہم، میرے فرشتوں میرے بندوں اور بندیوں نے، میں نے جو ان پہ فرض کیا تھا رمضان کے روزوں کی صورت میں، دیگر فرائض کی صورت میں، وہ انہوں نے پورا ادا کیا۔ پھر وہ نکلے ہیں میری بارگاہ میں مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے۔ فرشتوں و عزتی و جلالی و جودی و مجدی و علو مکانی و ارتفاعی، مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، سخاوت کی قسم، بلند شان کی قسم، لاجیبنہم، یہ دعا کرنے آئے ہیں میری بارگاہ میں عید کے روز، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم، میں نے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو تم واپس پلٹ جاؤ، ارجعوا قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور صرف بخش نہیں دیا، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ اب بندے واپس پلٹتے ہیں اس حال میں کہ وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ بخشش عید کے روز کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو رمضان کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، وہ عید کی رات کو عبادت کرتے ہیں، وہ واہیات فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو، رمضان کی دنوں کو، رمضان کی راتوں کو اور عید کی رات کو فضول کاموں کے اندر بسر نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جن پہ ہمیں فخر ہے ان کی زندگیوں پر، ان کی عیدیں کیسی تھیں۔ بزرگوں سے ایک شعر منقول ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، عید اس انسان کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی وعید سے، یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی جو دوزخ کی صورت میں دھمکی ہے، موت کی، قیامت کی، اس سے ڈر جاتا ہے، اصل میں اس کی عید ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن لوگوں نے سنا فرما رہے تھے ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، لوگوں یہ خوشی کا دن بھی ہے لیکن یہ وعید کا دن بھی ہے۔ خوشی تو اس آدمی کے لیے ہوگی جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، جس کی عبادات قبول ہو گئیں، اور وعید اس انسان کے لیے ہے کہ جس نے رمضان کے تقدس کو پامال کیا اور عید کی رات کا جو تقدس تھا اس تقدس کو پامال کیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم باوجود اس کی کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں انا لا ادری من المقبولین انا من المطرودین، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے ہاں مقبول ہونے والے لوگوں میں سے ہوں یا مطرود، اللہ کی طرف سے نکال دیے گئے لوگوں میں سے ہوں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی، لیکن کسر نفسی، تواضع کا اظہار فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک درس تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک شعر منقول ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلق گوید کہ فردہ روز عید است، کہ لوگ کہتے ہیں کہ کل عید کا دن ہوگا اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی در روح ہر مومن پدید است، وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں خوشی ہوگی کہ کل عید کا روز دن ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ در آن روزے کہ با ایمان بمیرم مراد در ملک خود آن روز سے عید است، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اصل میں وہی دن میری عید کا دن ہوگا، میری خوشی کا دن ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ تھی، ان لوگوں کی فکر تھی کہ اس قدر بلند مقام پہ پہنچے ہوئے، غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کو کیسی نصیحت فرماتے ہیں، خود اپنے بارے میں ان کی کیا تاثرات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن ایمان کی دولت لے کے میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، میں سمجھوں گا میرا عید کا دن ہے۔ تو عید پہ خوشیوں کا اظہار ضرور کریں، لیکن یہ اسلاف کی تعلیمات کو بھی یاد رکھیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ عید کی خوشیاں جو ہے نا اس کا اظہار نہ کریں، نہیں، بلکہ ہمارے لیے ہم نے عید کا دن کیسے منانا ہے۔ عید کا دن ایسے منائیں کہ سب سے پہلے آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اپنی مسجد میں ادا کریں، یہ سب سے پہلا کام ہے جو عید کے دن ہم نے کرنا ہے، اور عید کے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کریں۔
افسوس ہے ان لوگوں پر جو فجر کی نماز تو پڑھنے اپنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے اور پھر کہیں اٹھتے ہیں 7 بجے 8 بجے اور اچھے جوڑے پہن کے جو عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں ایک واجب کی ادائیگی کے لیے۔ کس قدر وہ گھٹیا سوچ کے مالک لوگ ہیں کہ جنہوں نے فجر بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، رمضان کی عبادات بھی نہیں کی، اور وہ عید پڑھنے جانا وہ زرق بگ لباس میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں آج اجر مانگنے کے لیے گئے ہیں کہ جس رب کی وہ پورا مہینہ یا زندگی کے پچھلا سارا حصہ وہ نافرمانی کرتے رہے۔ تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے عشاء پڑھ کے جو سونا ہے چاند رات کو، تو اس نیت سے کہ میں اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد حتی المقدور جو ہے نا وہ ذکر اذکار کریں، پھر غسل کریں، مسواک کریں، اپنے دانتوں کو صاف کریں تاکہ آپ کے جسم کے آپ کے منہ سے بدبو وغیرہ نہ آئے۔ نئے کپڑے اگر میسر ہیں تو نئے کپڑے پہنیں، نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، اور خوشبو لگائیں تاکہ کہ اجتماع ہے اور مسلمانوں کا اجتماع جو ہے نا وہ معطر ہونا چاہیے، معمبر ہونا چاہیے، خوشبودار ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ امت مسلمہ کے ہاں صفائی ستھرائی کی، پاکیزگی کی، طہارت کی اور ظاہری و باطنی نظافت کی، عفت کی کتنی اہمیت ہے۔ اب آپ تیار ہو چکے عید کی نماز کے لیے، تو اس کے بعد آپ تکبیریں کہتے ہوئے دل میں، فقہ کی کتب میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ تکبیریں کہتے ہوئے، عید الفطر ہے تو آہستہ، عید الاضحیٰ تو اونچی آواز سے تکبیریں کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آہستہ آہستہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکلیں، چلتے ہوئے عیدگاہ تک جائیں جہاں پہ آپ نے عید کی نماز ادا کرنی ہے، مسجد میں کرنی ہے یا کہیں کھلی جگہ پہ کرنی ہے، وہاں تک جائیں۔ اب عید کی نماز ہے اور تقریباً عموماً جناب ائمہ کرام عید کی نماز کا طریقہ بتا ہی دیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر ہے جس میں زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں۔ نیت یہ کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، پیچھے امام صاحب کے، بعض زائد 6 تکبیروں کے۔ امام صاحب اب تکبیر کہیں گے، ثنا پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، آپ نے تکبیر بھی کہنی ہے اور ہاتھوں کو بلند بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، آپ نے خاموشی سے سننی ہے، 1 رکعت ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اب امام صاحب پہلے قرات کریں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے۔ ان 3 تکبیروں کو بھی مقتدیوں نے کہنا ہے اور ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا، خطبہ سننا واجب ہوتا ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں۔ عید سے پہلے کا جو اردو خطبہ ہوتا ہے وہ بھی سنیں، عید کے بعد کا جو عربی خطبہ ہوتا ہے 2 خطبے ہوتے ہیں وہ بھی سنیں، دعا میں شریک ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مسلمانوں سے ملیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے ہی آپ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیں، یا کم از کم عید کے دن مکمل ہونے سے پہلے آپ اپنا صدقۃ الفطر، اور سب سے افضل تو یہ ہے کہ عید کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیں، اپنی مالوں کی ساری زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تاکہ عید کے دن جب خوشی کرتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے آپ کے ذمہ اللہ کے حقوق میں سے، بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق نہ ہو، اپنے تمام حقوق ادا کر چکی ہوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال چکی ہوں، اپنا صدقۃ الفطر ادا کر چکی ہوں جس کی مقدار ہم عرض کر چکے ہیں کہ کم از کم 140 روپیہ صدقۃ الفطر ہے، اپنا فدیہ کسی کا بنتا ہے روزوں کا وہ فدیہ ادا کر چکا ہو۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی کریں۔ نفلی صدقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے اندر، خاندان سے باہر غریب ہیں یا امیر ہیں، ان کو عید کی صورت میں آپ دیں گے تو یہ بھی ایک نفلی صدقہ ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی۔ بالخصوص آپ کے خاندان میں جو لوگ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، تو ان کو عید دیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عید جو ہے نا وہ اس لیے نیت سے نہ دیں کہ بڑے خاندان کا آدمی ہے تو آپ کو آگے سے زیادہ ملے گی، نہیں، یہ گھٹیا سوچ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تربیت فرماتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میرے حبیب آپ کسی پر احسان اس لیے نہ کریں کہ آپ زیادہ لیں گے، نہیں، یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ بڑے خاندان کے لوگوں کو آپ اچھی عید دیں اور کوئی غریب آدمی ہے آپ کے خاندان میں تو آپ اس کے گھر ہی نہ جائیں یا جائیں اور اس کو آپ عید نہ دیں، نہیں، آپ عید کو یہ نہیں دیکھ کے دینی چاہیے کہ یہ بڑا آدمی ہے چھوٹا ہے، آپ عید یہ دیکھ کے دینی چاہیے کہ یہ نفلی صدقہ ہے، مجھے غریب کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچانا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے آپ جواب میں اس سے بڑھ کر احسان ضرور کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب لوگوں کو نظر انداز کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ناراض رشتہ دار ہیں ان کے گھر جائیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے مردوں کو نہ بلائیں۔ یہ نہ کہ عید کی خوشیوں میں آپ کے جو لوگ فوت ہوئے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی بہن، کوئی ایسا قریب کے دور کے رشتہ دار ہیں ابا و اجداد میں سے، ان کو آپ بھول جائیں، ایسا نہ کریں۔
عید سے پہلے یا عید کے بعد کوشش کریں کسی وقت بھی آپ قبرستان میں چلے جائیں اور اپنا وقت نکال کے جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھ کے ان کی روح کو صالح ثواب کریں گے تو یہ عید کی تحفہ ایک یہ ان کو بھی پہنچ جائے گا۔ اور بعض بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 300 مرتبہ پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا، اور جو آدمی یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی مرنے کے بعد 1000 نور داخل فرمائے گا۔ یہ پڑھ لیں تو اچھا ہے، اور کسی کو جو کچھ بھی آتا ہے تو وہ پڑھے اور اپنے مردوں کی روح کو ضرور ثواب ایصال کرے، تاکہ عید کی خوشیوں میں ہمارے جو فوت شدہ لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، تاکہ ان کو جو اجر ملے گا، اگر وہ عذاب کے اندر ہیں تو ان کا عذاب کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، ان کے درجات بلند ہو جائیں گے، ان کو جنت کی نعمتوں کی صورت میں عید کی خوشیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔